آسمان سے اتارا گیا ایک لذیذ اور معجزاتی کھانا۔ یہ کھانا بنی اسرائیل پر کب اور کیوں نازل کیا گیا؟ کیا یہ غذا جنت سے آئی تھی یا زمین پر پیدا ہوئی تھی؟ بنی اسرائیل نے ایسی کیا نافرمانی کی تھی کہ اس کا اثر آج تک ہر کھانے میں موجود ہے؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور انہیں فرعون سے نجات دے دی تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں بحر احمر کو پار کیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان نصیب ہو گیا تو اللہ کا حکم ہوا آپ بنی اسرائیل کے اس لشکر کو لے کر ارض مقدس یعنی شام میں داخل ہو جائیں، جس مقدس سرزمین کا وعدہ بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا اور جو انہیں عطا کی جانے والی تھی۔ لیکن اس وقت ارض مقدس پر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا، جو بدترین کفار تھے، جو بہت ہی طاقتور اور جنگجو اور نہایت ہی بد کردار تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر قوم عمالقہ کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ ہوئے، جن کی تعداد تقریباً 6 لاکھ تھی۔ لیکن جب یہ لوگ ارض مقدس کی زمین کے قریب پہنچے تو ان کے دل میں خوف طاری ہو گیا۔ تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس شہر میں جبارین ہیں جو بہت ظالم اور طاقتور ہیں، لیکن جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں گے ہم تب تک وہاں داخل نہیں ہوں گے۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ دیا، اے موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کر اس طاقتور قوم سے جنگ کرے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بنی اسرائیل کے اس رویے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا، تو لہٰذا اللہ نے انہیں یہ سزا دی، جس وادی میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں 40 سال بھٹکتے رہے مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اس میدان کا نام میدان تیہ تھا، جو 27 میل کے رقبے پر مشتمل تھا۔ ایک روایت ہے کہ بنی اسرائیل سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات ایک جگہ پہنچتے اور جب صبح ہوتی وہ وہیں موجود ہوتے جہاں سے وہ چلے تھے۔ لہٰذا اب بنی اسرائیل اس جگہ پر پھنس چکے تھے اور ایک ہفتے میں سب کا سامان ختم ہو گیا۔ تو ساری کی ساری قوم توبہ استغفار کرنے لگی اور اللہ سے معافیاں مانگنے لگی۔ میدان تیہ میں ہونے والے اس سخت امتحان کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر بہت رحم آیا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کی۔ لہٰذا اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے اس میدان میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ جب بنی اسرائیل کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا ایک چٹان پر مارا، تو اس چٹان سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ کیونکہ یہ وادی وسیع میدان پر پھیلی ہوئی تھی، وہاں سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ سورج کی دھوپ اور تپش کی وجہ سے بنی اسرائیل بے حال ہو جاتے تھے، لہٰذا دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا بادل کا ٹکڑا بنی اسرائیل کے اوپر چھاؤں کرتا۔ اس کے علاوہ میدان کے بیچوں بیچ ایک چمکدار ستون اترتا تھا، جس کی روشنی میں لوگ کام کاج کرتے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت سی عنایتیں کی تھی۔ انہی عنایتوں میں نعمتوں میں ایک نعمت من سلوہ تھا۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 قسم کی غذا اتاری تھی، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوہ تھا۔ من شہد جیسی میٹھی غذا تھی۔ انجیل کی کتاب خروج میں لکھا ہے، جب شبنم سوکھ گئی انہوں نے دیکھا کہ میدان میں چھوٹی چھوٹی گول چیزیں پڑی ہیں جیسا کہ شبنم کے دانے ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل اسے دیکھ کر کہنے لگے، من یعنی یہ کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ وہی غذا ہے جو خداوند کریم نے تمہیں کھانے کے لیے دی ہے۔ اس سے پہلے اس نے تمہیں آزمائش میں ڈالا اور تمہیں بھوکا رکھا، پھر وہ من جسے تو اور تیرے باپ دادا بھی نہ جانتے تھے تجھے کھلایا تاکہ تجھے سکھائے کہ انسان روٹی پر ہی زندہ نہیں رہتا۔ من دراصل ایک شبنمی گوند تھا، اس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہ گوند وہاں پیڑ پتوں پر جمع ہو جاتا تھا اور بنی اسرائیل روز اسے صبح سویرے جمع کر کے کھا لیتے، جو ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو نکلتی تھی۔ جو شخص اس وقت سویا رہتا تھا وہ اس دن کی خوراک سے محروم رہتا۔ اور سلوہ ایک قسم کا پرندہ تھا جسے بٹیر کہتے ہیں۔ جب شام کے وقت جنوب کی طرف سے ہوائیں چلتی تو ان پرندوں کے ہجوم بنی اسرائیل کے خیموں کے پاس جا کر بیٹھ جاتے اور بنی اسرائیل کے لوگ انہیں بآسانی پکڑ لیتے اور انہیں بھون کر کھایا کرتے۔ من سلوہ ایک ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
بنی اسرائیل پر یہ معجزہ ہوا، ان کے بال اور ناخن بڑے نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی لباس پھٹتا اور نہ ہی میلا ہوتا، اور یہاں تک جن بچوں کی پیدائش ہوتی ان بچوں پر بھی قدرتی لباس ہوتا تھا جو جسم کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جاتا تھا۔ اس طرح اس وادی طیہ میں بنی اسرائیل من و سلوہ اور ان چشموں کے سہارے ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ من و سلوہ کھا لیا کرو اور کل کے لیے تم اس کا ذخیرہ نہ کرنا، مگر بعض لوگوں کو اس کا ڈر لگنے لگا، اگر کسی دن من و سلوہ نہ اترا تو ہم اس چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ لہٰذا ان لوگوں نے من و سلوہ سے کچھ چھپا کر اگلے دن کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ لہٰذا نبی کی نافرمانی کرنے پر ایسی نحوست پھیل گئی، لہٰذا جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے رکھا تھا وہ سارا سڑ گیا اور آئندہ کے لیے ان کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا کبھی خراب نہ ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا خراب ہوتا تھا اور نہ گوشت سڑتا تھا۔ دنیا کی مختلف قوموں اور مذہبوں میں آسمان سے اترنے والی غذاؤں کا ذکر ملتا ہے۔ بدھ مت کی روایت کے مطابق جب دنیا کا ایک چکر ختم ہو جاتا ہے تو آسمان سے غذا برسنے لگتی ہے۔ یہی شہد جب دریاؤں پر برستا تو ان کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہو جاتا۔ ہم نے دیکھا کہ خدائے برحق نے بنی اسرائیل کی نجات کے لیے سمندر کو چیر کر راستہ پیدا کر دیا، وادی طیہ میں ان کے لیے بادل کا سایہ بھیجا، ان کے پینے کی خاطر بنجر اور چٹیل میدان میں پانی کے چشمے جاری کیے اور کھانے کے لیے آسمان سے من و سلوہ بھی نازل کیا۔ لیکن ان تمام رحمتوں اور نعمتوں کے ملنے کے باوجود بھی اسرائیل کے سرکش لوگوں نے اللہ پر توکل نہ کیا۔ انہوں نے خدا کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کھانے کو اگلے دن کے لیے جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ بالکل اسی طرح جب ہم مصیبت اور پریشانی میں پھنسے ہوتے ہیں مگر ہم اس کو یاد نہیں رکھ پاتے کہ اللہ نے اس سے پہلے ہمارے لیے کیا کیا اور ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اتنی بڑی مصیبت میں پھنسے ہیں۔ مشکلات چاہے جتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، مگر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان مشکلات سے بھی بڑا ہمارا پروردگار ہے جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اسی طرح رزق کی خاطر ہمیں آنے والے دنوں کے لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خدا پر بھروسہ رکھنے والوں کو وہ غیب سے رزق عطا کرتا ہے۔ بے شک ہمارا پروردگار رحیم ہے، کریم ہے، وہ سب کو پالنے والا ہے۔